فرمایا کہ جس چیز کا خود کھانا حرام ہے اسے اولاد کو کھلانا بھی حرام ہے، بلکہ جانوروں کو بھی کھلانا حرام ہے۔ جانوروں کو خود نہ کھلاؤ بلکہ ایسی جگہ رکھ دو کہ وہ خود آ کر کھا لے۔ یاد رکھو اپنی اولاد کو جو حرام مال کھلاتا ہے وہ ان کے اندر شرارت کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ اس ملفوظ میں حرام مال کی خرابی بیان فرمائی کہ حرام مال نہ خود کھائے نہ بچوں کو کھلائے نہ جانوروں کو کھلائے، البتہ ایسی جگہ رکھ دے کہ جانور خود کھا لے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ خود جانوروں کو نہ کھلائے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، حرام مال کھانے سے دل میں شرارت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس لیے گناہ ہونے کا بہت احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے حرام کھانے سے بالکل بچے، حرام کھانے سے بالکل بچے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، حرام ایسی گندی چیز ہے، خود کھائے گا اپنا دل خراب کرے گا، اولاد کو کھلائے گا اولاد کا دل خراب کرے گا، جانوروں کو کھلائے گا جانوروں میں خرابی پیدا کرے گا۔ اس لیے حرام مال سے بچے، بہت بچے بہت بچے۔ بچو 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 بچو، بچنا چاہیے۔ حلال چیزیں کھائے، حلال چیزیں بہت ہیں، زیادہ چیزیں حلال ہیں، کوئی چیز حرام ہے، زیادہ چیزیں تو حلال ہیں۔ اس لیے حلال چیزیں کھائے، خوب کھائے، اولاد کو کھلائے، جانوروں کو کھلائے، لیکن چیز حلال ہو، چیز حلال ہو، حرام نہ ہو۔ حرام چیز دل میں قساوت پیدا کرتی ہے، دل میں شرارت پیدا کرتی ہے، دل میں گناہوں کا شوق پیدا کرتی ہے حرام چیز۔ اس لیے حرام سے بچے، بہت بچے، تھوڑا نہیں، بہت بچے۔ ہم دنیا میں حرام کھانے کے لیے نہیں ہیں، حلال کھانے کے لیے اور دینی ترقی کے لیے آئے ہیں۔
دینی ترقی لے کر جائیں قبر میں تو ہماری زندگی کامیاب ہے، اور اگر ایسا نہیں، بہت سی نیکیاں لے کر نہیں جا رہے، گناہ لے کر جا رہے ہیں، تو پھر ہماری زندگی ناکام ہے، ہماری زندگی ناکام ہے۔ اس لیے زندگی کو کامیاب بنائیے، ناکام نہ بنائیے۔ بڑی غلطی ہے جو اپنی زندگی کو ناکام بنا لیتا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ عتیق کا ماموزاد بھائی شہید ہو گیا تھا۔ دوپہر کے وقت ڈاکو آئے، سنسان تھی، کوئی پاس آبادی نہیں تھی، یہ دکان پر بیٹھا تھا، تو اس سے پیسے چھیننے لگے۔ اس نے پستول نکالی لیکن وہ چلی نہیں، ڈاکو نے پستول ماری، وہ چڑھ گئی، شدید زخمی ہو گیا، ہسپتال میں لے گئے تو فوت ہو گیا۔ وہ مرنے کے بعد خواب میں ملا عتیق کو، عتیق کا ماموزاد بھائی تھا، طاہر اس کا نام تھا۔ پوچھا کیا حال ہوا؟ کہا کہ میری بخشش تو ہو گئی، لیکن مجھے یہ افسوس رہا کہ میں نے دنیا میں نیکیاں تھوڑی کمائی ہیں، نیکیاں تھوڑی کمائی ہیں، یہ مجھے افسوس رہا۔ تو ہم ابھی زندہ ہیں، ہم نیکیاں زیادہ کما سکتے ہیں، دن رات دن رات دن رات لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں، اور کچھ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 8-10 دفعہ کے بعد محمد الرسول اللہ، اس ذکر کو حدیث میں سب ذکروں سے افضل قرار دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ کے ذکر کو سب ذکروں سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور تلاوت اس سے بھی افضل ہے۔ قل هو اللہ شریف پڑھتا رہے کرتے پھرتے، کیا مشکل ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، چھوٹی سی صورت ہے، چلتا پھرتا پڑھتا رہے۔ جب وقت ملے نفلی نماز پڑھ لے، نفلی نماز پڑھ لے۔ یہ 3 چیزیں سلف صالحین نے قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ کی ہے: ذکر، تلاوت، نفلی نماز۔ ذکر، تلاوت، نفلی نماز، تینوں ایک ہی آیت میں جمع بھی ہے۔ اتل ما اوحی الیک اتل ما اوحی الیک من
من الكتاب اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تینوں آ گئی اس میں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب ایک، واقم الصلاة دو، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر یہ تین. اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں عبادتوں کو اکٹھا بیان فرما دیا. اکٹھا یہی تینوں عبادتیں سلف صالحین نے زیادہ کی ہیں نفلی درجے میں. تو ہم چاہیں اگر کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں تو ہم بھی یہی تینوں عبادتیں کریں. یہ تینوں عبادتیں کریں. جی ہاں جی ہاں جی آسان ہے، تینوں آسان، کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ شریعت کے احکام مشکل نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتے الا وسعها. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو یہ تینوں عبادتیں جمع فرما دی. تلاوت کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو. ان سے ترقی ہوگی، ان سے ترقی ہوگی. اس لیے ترقی کر کے جائیں قبر میں، ترقی کر کے جائیں. دنیا میں آئے ہیں ترقی کرنے کے لیے. دنیا میں جو ہم آئے ہیں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرنے کے لیے آئے ہیں. جو ترقی کرے گا کامیاب، جو ترقی نہیں کرے گا ناکام. تو ہم اپنی زندگی کو ناکام کیوں بنائیں؟ کیوں نہ کامیاب بنائیں؟ جب ہم بنا سکتے ہیں، کامیاب بنا سکتے ہیں، تو کامیاب بنائیں نا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. پھر یہ وقت کہاں ملے گا؟ پھر یہ وقت نہیں ملے گا. موت سے نیکی کا دروازہ بند. موت سے نیکی کا دروازہ بند ہو جاتا. موت سے پہلے موت کے وقت تو فرعون جیسا متکبر بھی بولا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فرعون جیسے
متکبر نے کہہ دیا جب 2-3 ڈبکیاں کھائیں بحیرہ کلثم میں، بحیرہ کلثم میں غرق ہوا ہے فرعون، جب 2-3 ڈبکیاں کھائیں تو پھر بولا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اگر 5 منٹ پہلے یہی بات کہہ دیتا، 5 منٹ پہلے، تو بڑی ترقی تھی، بڑی ترقی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا اسی فرعون نے کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے دنیا میں کیا فائدہ ملے گا؟ اس کے سامنے دنیا ہی کا فائدہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ تمہیں 4 چیزیں مل جائیں گی۔ ایک یہ کہ جو سلطنت تمہارے پاس ہے یہ تمہارے ہی پاس رہے گی۔ دوسرے، تیری زندگی قیامت تک لمبی ہو جائے گی۔ تیسرے، تو کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ چوتھے، تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ بتائیے اتنی بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہہ دیا تھا کہ تو اگر ایمان لے آئے تو تجھے دنیا ہی میں یہ 4 نعمتیں مل جائیں۔ جی ہاں، عمر تیری قیامت تک لمبی، سلطنت تیری تیرے ہی پاس رہے گی، تو کبھی بیمار نہیں ہوگا، تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ بتائیے اتنی بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں۔ فرعون نے جواب دیا کہ میں مشورہ کر لوں، میں مشورہ کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور جس سے چاہو مشورہ کر لینا، حامان سے مشورہ نہ کرنا۔ حامان یہ وزیر تھا فرعون کا، بہت شریر تھا، بہت شریر تھا۔ فرمایا فرعون سے کیوں، اور جس سے چاہے مشورہ کر لینا، حامان سے نہ کرنا۔ فرعون نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا فوراً اور تمہیں کیا چاہیے؟ اتنی بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں، فوراً مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن فرعون نے حامان کو بلا بھیجو، حامان کو بلا بھیجا کہ یہ 4 نعمتیں مل رہی ہیں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حامان کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دو پھر مسلمان ہو جانا، پہلے مجھے قتل کر دو۔ کہا کیوں، تمہیں کیوں قتل کر دو؟ کہا کہ میں نے آپ کو خدا دیکھا ہے، میں آپ کو بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ ہوئے ہوئے ہوئے،
میں نے آپ کو خدا دیکھا ہے، خدا بنا ہوا، جھوٹا خدا، جھوٹا خدا۔ میں نے آپ کو خدا بنا ہوا دیکھا ہے، میں آپ کو بندہ نہیں دیکھ سکتا، بندہ بنا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ خدا جھوٹا، بندہ سچا، یہ مشورہ دیا۔ ایسے بھی خراب قسم کے وزیر ہوتے ہیں، فرعون کہنے گے چلو میں بھی نہیں ہوتا، میں بھی نہیں ہوتا، میں بھی نہیں ہوتا، میں بھی نہیں مسلمان نہیں ہوتا، بس رہ گیا، ایمان لانے سے رہ گیا۔ اگر ایمان لے آتا تو آج بھی زندہ ہوتا، قیامت تک زندہ رہتا، سلطنت جی کے پاس رہتی، جو سلطنت تھی مصر کے علاقے میں، نہ بیمار ہوتا نہ بوڑھا ہوتا، یہ نعمتیں ملتی۔ لیکن افسوس کہ حامان کے پیچھے لگ گیا، اپنی بڑی بڑی نعمتوں کو ضائع کر دیا۔ اب اسی فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، مصر کے عجائب گھر میں فرعون، اسی فرعون کی لاش اب بھی موجود ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اب بھی موجود ہے۔ میرے ماموں ابراہیم صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے فرعون کی لاش کو دیکھا، میں نے فرعون کی لاش کو، فرعون کی لاش کو مصر کے عجائب گھر میں دیکھا ہے۔ فرعون کی داڑھی تھی اور داڑھی میں موتی پروئے ہوئے تھے۔ فرعون نے اپنی داڑھی میں موتی پروئے ہوئے تھے، موتیوں کا مجموعہ تھی داڑھی۔ یہ حال ہوا فرعون۔ زندگی میں توبہ نہیں کی، مرنے کے بعد سر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبرا در مشیخت گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبرا، جیل میں میں ایک نائی کے پاس گیا کہ میرا سر مول تو جوانی کی میری، تو نائی نے یہ مصرع پڑھا، نائی نے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبرا، یہ مصرع نائی نے پڑھا۔ دوسرا مصرع مجھے نہیں معلوم ہوا، کوئی 22-23 سال کے بعد پرچے دیکھ رہا تھا، جو مالک میاں نے سوالات دیے تھے بخاری شریف کے، وہ خود فوت ہو گئے تھے، پرچے طلبا نے لکھے ہوئے تھے، وہ مجھے دکھائے، اس میں یہ دوسرا مصرع تھا، در مشیخت گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ اس وقت شعر پورا ہو گیا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبرا، در مشیخت
گرگ ظالم میں شمت پرہیزگار، جوانی میں توبہ کرنا، یہ طریقہ ہوتا ہے نبیوں۔ بڑھاپے میں تو گرگ ظالم، بھیڑیا جو ساری عمر ظلم کرتا رہا وہ پرہیزگار بن جاتا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بڑھاپے میں ایسے ہی مرنے کے بعد فرعون بھی توبہ کر دیتا ہے، پہلے توبہ کرتا، بڑے بڑے انعام لے لیتا۔ ہم ابھی زندہ ہیں، یہ وقت ضائع نہ کیجیے، وقت کی قدر کیجیے، نیکیاں کیجیے، نیکیاں کیجیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیجیے۔ نیکیوں کے بنڈل تیار کر لیجیے، جیبیں بھی بھری ہوئی ہیں نیکیوں سے، اس ہاتھ میں تھیلا ہو نیکیاں، اس ہاتھ میں تھیلا ہو نیکیاں، اتنی نیکیاں لے کر قبر میں جائیے، پھر ہے زندگی کامیاب، پھر ہے زندگی کامیاب۔ اور یہ نیکیاں ہمارے بھی کام آئیں، جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنا ہی درجہ اونچا ملے گا، جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنا ہی درجہ اونچا ملے گا۔ رتل ورتل، قرآن پاک پڑھنے والے کو حکم ہوگا رتل ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں قرآن پاک پڑھتا تھا ایسے ہی پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ جہاں تمہاری پڑھائی ختم ہوگی وہی تمہارا گھر ہوگا، جتنا اونچا اتنا گھر بھی آنا۔ یہ زمین، یہ ہوا، یہ آگ، یہ پہلا آسمان، یہ دوسرا آسمان، یہ تیسرا آسمان، ساتویں آسمان پر جنت ہے۔ جتنا اونچا جائے گا اتنا بڑی جگہ ملے گی، محل زیادہ ملیں گے، باغات زیادہ ملیں گے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ یہ فرمائیں گے رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پاک پڑھتا جا اور درجات عالیہ میں چڑھتا جا۔ جہاں پڑھائی ختم ہوگی وہیں تمہارا گھر آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بہت نیکی کی توفیق دے۔